میری شیخ سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امیر اہل سنت کا عطا کردہ مدنی پھول دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ میں نے اس کے برخلاف جو کچھ کہا میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اس کے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور میری یہ نیت ہے بشرط زندگی بصورت اسباب اپنے دیگر بیانات اور سلسلے میں بھی اس ازالے کو بیان کر دوں۔ مدنی چینل کی مجلس سے بھی گزارش ہے کہ اس سے بغیر ایڈٹ کیے ٹیلی کاسٹ مقرر پر چلایا جائے اور ہو سکے تو مدنی خبریں میں بھی چلائیں۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالصواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ چار مدنی پھول ایسے ہیں کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو اس کا عامل بنانے کی کوشش کرتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت۔ صلو علی الحبیب۔ صحیح بخاری شریف و مسلم میں حضرات سیدنا ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور اقدس سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو جو تکلیف و وہم و حزن و اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چبھے، اللہ تعالی ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بطور مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک مقام پر مصیبت پر صبر کرے تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں، ایک مصیبت کا، دوسرا صبر کا، اور جزا و فضا چیخنا رونا چلانا سے دونوں ثواب جاتے رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، مصیبت پر اگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے صبر کیا جائے، رب تبارک و تعالی کی توفیق سے اسے ضبط کیا جائے تو یہ باعث رحمت ہے اور انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ایک تو معاملہ ہے اپنی مصیبت پر صبر کرنا، اور ایک معاملہ ہے کہ کسی دوسرے پر مصیبت آ گئی تو اب میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے غیر مسلمین کے حقوق بیان کیے اور احترام مسلم کا درس دیا، مسلمانوں کے بعض حقوق بیان کیے۔ آئیے ان میں سے بعض حقوق کا بیان سنتے ہیں۔
بخاری و مسلم و ابو داود و ابن ماجہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا. نمبر 2 مریض کے پوچھنے کو جانا. نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا. نمبر 4 دعوت قبول کرنا. 5 چھینکنے والے کا جواب دینا یعنی جب کہ الحمدللہ کہے. مریض کے پوچھنے کو جانا اور جنازے کے جانے کے حوالے سے ان حقوق کے حوالے سے ہم کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے مریض کی عیادت کو جاتا ہے آسمان سے منادی یعنی آواز دینے والا ندا کرنے والا ندا کرتا ہے تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا ہے اور جنت کی ایک منزل کو تو نے ٹھکانہ بنایا. امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا دعائے ملائکہ کی مانند ہے, فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک وہ خوش نصیب کہ جس کے پاس مرض آیا اور اللہ کی توفیق سے اس نے صبر کیا, شور نہ کیا, غم نہ کیا, واویلا نہ کیا, ناشکری نہ کی. یہ مرض آنا اس کے لیے باعث سعادت و رحمت ہے. اور وہ بھی کتنا خوش بخت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائے اور وہ شخص جاتا ہے تو ثواب پاتا ہے. اچھی نیت کی وجہ سے اپنے اس عمل حسن اچھے عمل پر اللہ رب العالمین عز و جل کی رحمت سے ثواب کا حقدار ٹھہراتا ہے. اور وہ مریض سے پاس جائے تو اس کا مریض کے پاس جانا کیسا ہے کہ اس سے جا کر دعا کے لیے کہے کہ اس وقت جو یہ مصیبت میں ہے یعنی یہ جو مرض میں ہے اس مریض کی دعا دعائے ملائکہ یعنی فرشتوں کی طرح ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی طرح مسلمان کے اور بھی حقوق ہیں. حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکہ رحمت عالم یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی میت کو نہلائے, کفن پہنائے, خوشبو لگائے, جنازہ اٹھائے, نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوا جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حدیث میں فضائل بیان کی گئی. بہار شریعت سے چند مدنی پھول بھی سماعت فرمائیے. میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے. بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا, یعنی یہ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مسلمان کو غسل دیں. میت کو نہلانے والا معتمد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے, مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے. ہم بھی سنتے رہتے ہیں بہت سی مدنی بہاریں آتی ہیں. موت کے وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وابستگی کے بعد کسی کو ایک جنازہ میں غسل میت ہو رہا ہے تو کوئی مرحوم عبد الغفار علیہ رحمت اللہ الغفار کی طرح مسکرا رہا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ڈانسر اور ڈانسر ہونے کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر گناہوں سے تائب ہو کر گانے والا, نعت رسول پڑھنے والا بن جاتا اور جب میت پر تختہ غسل پر آتا تو ایسا مسکراتا کہ مسکراہٹ لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے.
اب ایسی بہاریں جب آپ دیکھیں تو ان مدنی بہاروں کو آپ بیان کریں، مدنی بہاروں کو تحریر کریں، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مدنی بہاروں کے رسائل حاصل کیا کریں، چمکدار کفن، اسلحے کا سوداگر، اور اسی طرح شرابی مؤذن کیسے بنا، کئی رسالے آتے رہتے، تو ان کو حاصل کیا جائے، انہیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے اللہ کی فضل و رحمت سے دعوت اسلامی پر کیسا کرم ہے۔ تو اب ایسی باتیں دیکھیں تو بیان کریں، اور کوئی بری بات دیکھی، مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، یا بدبو آئی، یا صورت یعنی چہرہ، یا صورت یا اعضاء یعنی چہرہ یا جسم کا کوئی حصہ میں تغیر آیا، تبدیل ہو گیا، تو اسے کسی سے نہ کہے، اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور برائیوں سے باز رہو۔ دیکھیں شریعت مطہرہ نے احترام مسلم کا کیسا درس دیا، مسلمان کی عزت کتنی زیادہ شریعت کو مطلوب ہے، مر چکا ہے اور مرنے کے بعد کوئی بری بات دیکھی تو اب بھی اس کا پردہ رکھا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ احترام مسلم کے ان مدنی پھولوں کو سمجھیں اور مسلمانوں کے حقوق کو جانیں، اور یاد رکھیے کہ غسل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، غسل میت کی۔ مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر میہ برسا، بارش برسی، سارے بدن پر پانی بہہ گیا، غسل ہو گیا، مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری جز ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں، یعنی یہ نہلانا آپ کی ذمہ داری ہے، بارش سے نہلا دیا یہ کام نہیں ہوگا، آپ پر جو نہلانا واجب ہے وہ باقی رہے گا۔ لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دے کہ غسل مسنون سنتوں بھرا غسل ادا ہو جائے، اور ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا، مگر سنت کا مطالبہ رہا اور بلا نیت نہلانے سے بری جز ذمہ ہو جائے گا مگر ثواب نہ ملے گا۔ مثلا کسی کو سکھانے کی نیت سے میت کو غسل دیا، واجب ساقط ہو گیا مگر غسل میت کا ثواب نہ ملے گا۔ اسی طرح اس کو کفن دینا، یہ میت نے جو مال چھوڑا تو کفن اس کے ذمے، ورنہ جس کے ذمے اس کا نفقہ، اس کا خرچہ اٹھانا ہے اسے دینا پڑے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، مسلمانوں پر ان احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کتنا اہم فریضہ ہے اور اس کے ثواب بھی کتنے پیارے۔ جنازے کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان معاملات کو کرنے کا اجر تو بہت ہی زیادہ ہے، اور یہ ایک عین سعادت ہے، بلکہ جنازہ دیکھ کر بعض کلمات کا کہنا بخشش کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا ایک کلمے کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا، اور وہ کلمہ جو سیدنا عثمان غنی صحابی مکی مدنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، لہذا میں جب بھی جنازہ دیکھتا یہی کلمہ کہتا، اسی کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ کر اس کی چاروں طرف دیواریں بنائیں، اسے دفن کرنا پڑے گا۔ اور اس کی قبر کیسی ہونی چاہیے، یہ کئی معمولات اس کے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں آگ کی اینٹیں لگا دی جاتی ہیں، بہار شریعت میں سے مکروہ لکھا گیا ہے کہ پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے، کہ اینٹ آگ سے پکائی جاتی ہے۔ قبر ڈھال والی ہونی چاہیے، جیسے اونٹ کی کوہان والی،
آپ کے والد صاحب کا نماز جنازہ ہے، آپ کے والد صاحب کی آخری آرام گاہ ہے. ہم کسی اپنے بزرگ کو، اپنے عزیز کو گھر پہ رکھتے ہیں، مہمان کو گھر پہ رکھتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے رہنے کے معاملات کو دیکھتے ہیں. آخری خدمت کی طرف جائیں گے تو سنتوں کے مطابق اس کی کا غسل ہو رہا ہو، سنتوں کے مطابق اس کا کفن دیا جا رہا ہو، سنتوں کے مطابق اس کی قبر بنائی جا رہی ہو. آج ہماری تعداد کو گھر بڑے اچھے بنانے آتے ہیں، خوبصورت گھر بنانے آتے ہیں، بہت پیارے پیارے گھر بنانے آتے ہیں. چھوٹی سی جگہ کے اوپر کچن بنا دیں گے، 2-2 انچ کی جگہ پر کوئی چیز بنا دیں گے. آج کل کے معمار تعمیر کرنے والے افراد، کنسٹرکٹر اتنے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ پر لاکھوں روپے کی ڈیکوریشن کر کر اسے بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں. دماغ کی وجہ سے اتنا کچھ جاننے کے باوجود قبر سنت کے مطابق کیسی ہونی چاہیے، قبر کا کیا سائز ہونا چاہیے، قبر میں کس طرح دفن کرنا چاہیے، یہ ہماری تعداد کو معلوم نہیں ہوتا. اور جس کے ہاں انتقال ہوتا ہے اس کی تعزیت کو بھی نہیں جاتے. حالانکہ ایسے موقع پر صرف میت ہی کا لحاظ نہ رکھا جائے، میت کے ساتھ ساتھ وہ اقارب، عزیز و اقارب ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. کچھ حقوق مستحب ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ شریعت نے لازم کیا ہوتا ہے. مستحب یہ ہے کہ تمام میت کے تمام اقارب کو تعزیت کرے، چھوٹا بڑے، مرد و عورت سب کو، مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں. تعزیت میں یہ کہے اللہ تعالی میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے تعزیت فرمائی: للہ ما اخذ واعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ، ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آفندی ٹاؤن، زمزم نگر، باب الاسلام، پاکستان میں موجود عاشقان رسول، جنازے کے ساتھ چلنے کی بھی کیا ہی برکت ہے. بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے. اور حضور سید المرسلین خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا. میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی نیک شخص، کسی نیک شخص کی ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے. امیر اہل سنت مدنی مذاکروں کے اندر ہمیں ترغیب دلاتے ہیں. ہمیں بعض باتیں نہیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بہت سارے موضوع کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہم مدنی مذاکروں میں آتے ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو سنتے ہیں، ہمارا ذہن بنتا ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے. کبھی تعزیت کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں، کبھی عیادت کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں، کبھی امت کی غمخاری کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں، کبھی احترام مسلم کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں، کبھی مسلمان سے محبت پیدا کرنے کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں، کبھی مسلمان کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے. بہت ساری چیزوں کا سلسلہ الحمدللہ چلتا ہے. اور ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کی رات براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، جس کی مختلف صورتیں بھی ہوا کرتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ اپنی سہولت کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جتنا وقت دینا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے آسان ہے، اور وقت بے وقت مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ مت گھبرائیے. دعوت اسلامی نے آپ کو یہ بھی سہولت دی، www.amireahlesunnat.net. اب یہاں آئیے، اس ویب سائٹ کو سرچ کیجئے، امیر اہل سنت کے بیانات، امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات، امیر اہل سنت کے ویڈیو بیانات، امیر اہل سنت کے سلسلے، امیر اہل سنت کے مختلف معمولات، امیر اہل سنت کے بہت سارے مدنی مذاکرے، بہت سارے سوالات، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ سوال جواب. یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے یہاں جمع مل جائیں گے. آپ وزٹ کریں، اور ہو سکے تو مدنی چینل کی مجلس جو ہے اس کا ای میل ایڈریس پٹی میں لگا دیں. تو اس طرح ہم مدنی مذاکروں میں آتے رہیں گے، ہمیں احترام مسلم کا ذہن ملتا رہے گا،
اور سمجھ میں آتا رہے گا کہ سنت کے مطابق کون سا کام کیسا کرنا چاہیے اور اس کام کی فضیلت بھی کتنی ہے. حدیث میں ہے جو 40 قدم جنازہ لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. حدیث میں ہے جو جنازے کے چاروں پائیوں کو کندھا دے اللہ تعالیٰ اس کی حتمی ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنازے میں چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ پھر ہم اپنی غفلتوں پر غور کریں. جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے. موت اور احوال و احوال قبر کو پیش نظر رکھے. دنیا کی باتیں نہ کریں، نہ ہنسے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کا جنازے میں دیکھا کہ وہ ہنس رہا تھا. ارشاد فرمایا تو جنازے میں ہنستا ہے، تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے جنازے میں چلنے کا کیا انداز ہوتا ہے؟ ہم جنازوں میں جاتے ہیں، ہم کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے سامنے موبائل ہوتا ہے، دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کاروباری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ رشتہ دار ملنے کی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حال احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، بڑے عرصے بعد ملے ہوتے ہیں، کوئی شادی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے میت رکھی ہے، کل آپ بھی اس کی جگہ ہوں گے اور آپ کو اسی طرح جانا ہوگا. اس وقت کو یاد رکھیے کہ قبرستان کے اندر جب ہم جائیں تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمیں اس چیز سے عبرت کیوں حاصل نہیں ہوتی، جبکہ اس سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب خود محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور سنو، مزید ارشاد فرمایا اور مردہ کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو جنازے جو غسل میت کے اندر شریک ہوتے ہیں. زندہ دلی کے ساتھ غسل میت میں شریک ہونے والے عاشقان رسول کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. وہ کسی مردے کو نہلا رہے ہوتے ہیں، اس کی کیسی بے کسی ہوتی ہے، اس کی کیسی بے بسی ہوتی ہے. اس کا ہاتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا. وہ اپنی جوانی کے اندر بہت زیادہ طاقت رکھتا تھا، مگر آج وہ ایسا ہے کہ چھوٹا سا بچہ اسے حرکت دے سکتا ہے. وہ بالکل بے بس ہے. اس فانی جسم کو دیکھ کر کوئی عبرت لے رہا ہو، کوئی اپنی آخرت کو غور کر رہا ہو، کوئی قبر میں اتارتے وقت اپنے قبر میں اترنا یاد کر رہا ہو، کوئی اس انداز کے معاملات کرتے وقت اپنے بارے میں غور کر رہا ہو. اے جنازوں میں شریک ہونے والوں، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کے اپنے معاملات کی غور و خوض کرنے کی عادت بنائیں، اپنے معاملات کا احتساب کی سوچ بنائیں. آخر ایک دن ایسا ہی آئے گا کہ وہ شخص جو اچانک تھا، ہنستا تھا، بولتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، فرما تھا، طاقت والا تھا، صبح صحیح گیا تھا، رات کو میری بات ہوئی تھی، اس نے یہ کام کیا تھا، ابھی تو ناشتہ کیا تھا، کچھ منٹ پہلے تو میری بات ہوئی تھی، مگر کیا ہوا؟ موت نے اس کو آ لیا اور وہ ہم سے دور ہو گیا. یہ اچانک کی موت، کسی کا اچانک حادثہ کبھی ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. اے عاشقان رسول، اپنی موت کو کی تیاری کیجئے، اپنے اعمال کے احتساب کی عادت بنائیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کو فکر مدینہ کہلاتا ہے، فکر مدینہ کہا جاتا ہے. اپنے اعمال کا احتساب کیجئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عطا کردہ 72 مدنی انعامات، یہ رسالہ حاصل کیجئے، اس کی فکر مدینہ کیجئے، اس پہ غور و خوض کیجئے اور اپنے اعمال کے مطابق غور کیجئے. آج کا میرا دن کیا غفلتوں میں تو نہیں گزر گیا؟ آج میں نے 5 نمازیں باجماعت پڑھی، کیا صف اول میں پڑھی؟ آج میں نے اذان و اقامت کا جواب دیا؟ آج میں نے کچھ درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا؟ آج میں نے مٹی کے برتنوں کا
استعمال کیا، آج میں نے کچھ علم دین حاصل کیا، اپنے اعمال کا جائزہ لیا، اپنے گناہوں کے بارے میں غور و خوض کیا، آج میں نے صلاۃ التوبہ پڑھی یا نہ پڑھی، اس انداز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ اے اپنے عزیز و اقارب کو اپنا چہرہ دکھانے ہی کی نیت سے جنازے میں جانے والوں، اے برادری کی خاطر مروت کی وجہ سے، صرف مروت کی وجہ سے مردوں کے غسل کا اہتمام کرنے والوں، کتنے بڑی عبرت کی بات ہے کہ یہ وہ اتنے اہم کام تھے جن کے بارے میں ترغیب ارشاد ہوئی کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ جاپانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے۔ اے عاشقان رسول، غسل میت کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کرو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی نماز جنازہ پڑھنے والے بنیں، آئیے ہم بھی غسل میت کرنے والے بنیں، آئے ہم بھی قبروں پر جائیں، آئے ہم بھی اس مبارک کام کے اندر شریک ہوں، مسلمانوں کے ان حقوق کو ادا کریں اور قبروں کی زیارت کریں تاکہ ہمیں آخرت کی یاد آئے اور اس انداز سے اپنی بہتری کی طرف جائے۔ یاد رکھیے کہ جب روح نکل جائے تو اس وقت بھی اس کے بہت سارے احکام ہیں۔ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کو کس طرح رکھا جائے گا، نزعہ کے وقت کیا کیا جائے گا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ بعض حقوق میت کے ایسے ہیں جو قریبی لوگوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، آپ کے پڑوس میں انتقال ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کیا انتقال نہیں ہوتا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہے؟ یہاں تک کہ یہ بھی ذمہ داریاں بہار شریعت میں صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے ارشاد فرمایا پڑوسیوں اور اس کے دوست احباب کو اطلاع کر دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور اس کے لیے دعا کریں گے کہ ان پر حق ہے کہ اس کی نمازیں پڑھیں اور دعا کریں۔ میں یہ وضاحت پہلے بھی کر چکا اور دوبارہ کر رہا ہوں کہ بعض حقوق واجب ہیں، بعض مستحب ہیں، جس کا جو حکم ہے حسب حیثیت وہ حق بنے گا۔ بہتر یہ کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار پرہیزگار ہو۔ کیا ہوا؟ میت ہوئی باپ کی، بیٹے کو اب باپ سے ڈر آ رہا ہے، باپ سے خوف آ رہا ہے، باپ سے وہ بھاگ رہا ہے کہ یہ مر گیا، ابھی پتہ نہیں کیا کرے گا، مجھے پکڑ لے گا، جھاپ لے گا۔ اس موقع پر اپنے باپ کی آخری خدمت سے دور رہنے والوں، یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تمہارا باپ جو اس دنیا سے چلا گیا، بہتر یہی ہے کہ تمہارا کام تھا نہلاؤ، نہیں نہلایا، پھر کیا ہوا؟ یہ اس سینٹر سے پکڑو، اس سے پکڑو، کوئی بھی آئے، ارے بھائی کسی کتے کو نہیں نہلانا، باپ کو نہلانا ہے۔ پرہیزگار آدمی ڈھونڈو، نیکوکار آدمی ڈھونڈو، متقی آدمی ڈھونڈو، ایسا شخص ڈھونڈو خدا نہ کرے کہ باپ کے غسل میت میں کوئی عیب آئے تو پیٹ کا مضبوط ہو، باپ کی برائی بیان نہ کرے، اپنے باپ کے اس حق کو پہچانو، جانو۔ ارے لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی کوئی غسل کرنا ہے، اپنے باپ کی آخری خدمت پوری کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی آخری خدمت پوری کرنی ہے۔ متدین دیندار فرد کو کے ذریعے اس کے غسل کی ترکیب بنائی جائے۔ اور کیسا عجیب سا شخص ہے وہ، باپ مر چکا، اس کی آخری خدمت کرنا بھی اس کو نہیں آتی، اسے غسل میت بھی نہیں آتا، اس کو تو چاہیے تھا کہ نماز جنازہ پڑھاتا۔ ہاں، نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، جو فی زمانہ نہیں، پھر قاضی جو فی زمانہ نہیں، پھر امام جمعہ، پھر امام محلہ، پھر ولی، یعنی یہی قریبی رشتہ دار جس کی کچھ تفصیل ہوتی ہے۔ امام محلہ کا ولی پر مقدم ہونا، یعنی پہلے جو بیان کیا گیا کہ پہلے امام محلہ کا حق ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر قریبی رشتہ دار۔ ولی کی تفصیل ہے جو کہ علماء کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے۔
امام محلہ پہلے ہونا، اس کے بارے میں صدر الشریعہ فرماتے ہیں یہ بھی اس وقت ہے کہ ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے. یعنی امام صاحب ہیں محلے میں اور جو ولی ہے وہ عالم ہے، جو ولی ہے وہ مفتی ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر جو بیٹا ہے وہ امام محلہ سے زیادہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے. ہمارا بیٹا ڈانس کرنا جانتا ہے، ہمارا بیٹا گالیاں دینا جانتا ہے، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بدتمیزی کرنا جانتا ہے، ہمارا بیٹا گھر میں ڈش کے ذریعے ناجائز سلسلے دیکھنا جانتا ہے، ہمارا بیٹا لیپ ٹاپ کے اوپر، آئی پیڈ کے اوپر طرح طرح کی نیٹ، طرح طرح کی ویب سائٹ سرچ کرنا جانتا ہے، ہمارا بیٹا کرکٹ کھیلنا جانتا ہے. کیا یہ بیٹا ایسا ہے کہ وہ مسجد پر، کیا وہ بیٹا ایسا ہے کہ وہ امامت کا اہل ہو؟ کیا وہ بیٹا ایسا ہے کہ اپنی نماز درست پڑھ پائے کہ وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائے؟ اس بیٹے کا کیا معاملہ تھا؟ بلکہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر تقدیم ہے، یعنی باپ کا پہلا حق ہے پھر بیٹے کا. اور اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا مقدم ہے. یعنی بیٹا اگر عالم ہے تو بیٹا ہی نماز جنازہ اس کی پڑھائے. ہمارا بیٹا عالم ہو سکتا ہے، ہمارا بیٹا بدماش ہو سکتا ہے، مگر عالم کیسے ہوگا؟ ہم نے اس کی یہ تربیت کی یا نہیں کی؟ اس کو ہم نے اس لائق بنایا کہ جس دن ہماری اس روح جسم سے جدا ہوگی تو یہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا، یہ ہماری نماز جنازہ پڑھ رہا ہوگا، یہ ہمارا غسل کر رہا ہوگا. اے عاشقان رسول، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی یا نہیں کی؟ ہم نے بچوں کو یہ سکھایا، تجارت کرنا سکھایا، گاڑی چلانا سکھایا، کمپیوٹر چلانا سکھایا، ہر چیز اس کو چلانا سکھا دی، ہر کام کرنا سکھایا. نہیں سکھایا تو نماز پڑھنا نہیں سکھائی. نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے، کاروبار کا مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کا بیٹا آپ سے پوچھتا ہے. نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے تو مسجد کے امام سے پوچھتا ہے. اگرچہ اسے عالم سے پوچھنا چاہیے، دارالفتہ سے رابطہ کرنا چاہیے، مفتی سے شرعی مسئلہ پوچھنا چاہیے، مگر اس نے کبھی اس کے وہم و گمان پر بھی نہیں ہوگا کہ میں دین کا کوئی مسئلہ اپنے باپ سے پوچھوں. جب باپ نے بیٹے کی ایسی تربیت نہیں کی تو بیٹے نے کیسے نماز جنازہ پڑھانا تھا؟ یہ ایسا معاملہ عجیب و غریب. یہاں تک بارے شریعت میں لکھا ہے مرد کا سفر میں انتقال ہوا اور اس کے ساتھ عورتیں ہیں اور کافر مرد ہیں. یعنی ایک مرد تھا مسلمان اور مسلمان عورتیں تھی اور اس کے ساتھ کافر مرد تھے اور کوئی نہیں. یہ انتقال کر دیا تو عورتیں اس کافر کو نہلانے کا طریقہ بتا دیں کہ نہلاتے اس طرح ہے. ہماری عورتوں کو بھی یہ غسل میت آنا چاہیے، اسلامی بہنیں بھی سیکھیں. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی تربیت حاصل کی جائے. ہمیں تربیت کس چیز کی حاصل کرنی ہے؟ ہمیں ویزا لگانے کی تربیت حاصل کرنی ہے، ہمیں جاب ٹریننگ کی تربیت حاصل کرنی ہے، مگر اس اہم ترین کام کی تربیت حاصل کرنے کا ہمارا ذہن نہیں ہے. اور یہ کتنا مبارک کام ہے، نماز جنازہ کا پڑھنا، مسلمانوں کی تعزیت کرنا، عیادت کرنا، غمخواری کرنا، جنازوں میں جانا، غسل میت دینا. یہاں تک کہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں تو عجیب و غریب معاملہ ہے. موت میت ہونے کے بعد کے معاملات کی توجہ ہی نہیں ہے. کاروبار کہاں ہو جائے بڑھ جائے اس کی تو ہم تلقین کرتے ہیں، گھر کے بعد دوسرا گھر بن جائے کیا پلاننگ ہے، 10 سال بعد یوں کرنا ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، تمہارا کاروبار یہاں بڑھانا ہے، کاروبار کی ایک برانچ وہاں کھولنی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، دوسری دکان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. مگر جب آپ کی موت ہوگی آپ کے گھر میں کیا معاملات ہوں گے؟ کیا آپ نے عورتوں کو کبھی تلقین کی کہ وہ جزا و فضا نہ کریں؟ کیا آپ نے بچوں کو کبھی تلقین کی کہ وہ وراثت کے معاملات میں شریعت مطالعہ کے احکام پر عمل کریں؟ بلکہ یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے کہ جزا فضا کیا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، مگر پھر بھی ہم خاموش رہتے ہیں. ہمیں ڈر جانا چاہیے. صحیحین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کر فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے.
اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے. یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو. واللہ تعالی اعلم. یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے. نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کر آواز سے رونا، جس کو بین بھی کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے. یوں ہی واویلا وا مصیبتہ کہہ کر چلانا. ایک اور مقام پر صدر شریعہ فرماتے ہیں گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنے اور فرائض علوم حاصل کریں، نماز کے ضروری احکام سیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ فرائض علوم کے ساتھ ساتھ تجہیز و تکفین کے مسائل بھی سیکھیے. اور آپ کے لیے تو خوشخبری، الحمدللہ عز وجل 4 جنوری انشاء اللہ عز وجل 4 جنوری سے ایسا تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے جس میں فرائض علوم، نماز کے مسائل، بعض مسائل دیگر، بعض فرائض علوم، نماز کے اوراد وغیرہ، تجوید کے ساتھ کچھ قرآن پاک کی صورتوں کا پڑھنا، کچھ کا حفظ کرنا، مخارج کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، اخلاقیات کا درس دینا اور ایک نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا طریقہ سکھانے کے ساتھ ساتھ تجہیز و تکفین کی تربیت کرنے کا معاملہ بھی شروع کیا جا رہا ہے. اور 4 جنوری کو 63 روزہ یہ تربیتی کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی مذاکرے سے شروع کیا جا رہا ہے. اور یہ کورس اس میں ربیع الاول بھی ہوگا، ربیع الاخر بھی ہوگا اور امید ہے بہت سارے مدنی مذاکرے بھی ہوں گے. اور ساتھ ساتھ تجہیز و تکفین کا طریقہ کار بھی دکھایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ کہیں جہاں غسل ہو رہا ہو وہاں آپ کو شامل بھی کرایا جائے. جو شرعی رہنمائی کے ساتھ اس کی صورت بنے گی اس کے مطابق ایسی مشقیں کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. کیسا پیارا موقع ہے. سارے بزرگ، سارے بڑے اپنے بچوں کو تو اس 63 روزہ تربیتی کورس میں بھیج دیں. 4 جنوری سے یہ 63 روزہ تربیتی کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتے کے روز مدنی مذاکرے سے شروع کیا جا رہا ہے. اور امید ہے کہ اسی روز تجہیز و تکفین کا مدنی مذاکرہ بھی ہو جائے، ایسا بھی کچھ ہو جائے. اور اس کی جو بھی صورت ہوگی وہ مدنی چینل پر بتائی جائے گی. بلکہ تربیتی کورس کے ساتھ ساتھ ایک اور تربیتی کورس بھی 4 جنوری کو شروع کیا جا رہا ہے جس میں مدنی بہاروں کو جمع کرنے، مدنی بہاروں کے لیے کوشش کرنے اور امت تک یہ میٹھی میٹھی مدنی بہاریں پہنچانے کی بھی تربیت دی جائے گی. تو آپ کے گوش گزار ایک مدنی بہار. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور عاشقان رسول، عیادت، تعزیت اور غمخواری کا جذبہ بڑھائیے اور نیکی کی دعوت کو عام کیجئے. آپ کے گوش گزار دعوت اسلامی کی عاشقان رسول کی انفرادی کوشش سے مالا مال ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں. چند عاشقان رسول کا بیان ہے کہ ایک عاشق رسول کا بیان ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، شب و روز گناہوں میں مبتلا تھا. میری گناہوں بھری شام کی اختتام کچھ یوں ہوا کہ میرے والد صاحب کا قضائے الہی عز و جل سے انتقال ہو گیا. اس انتقال کے بعد میرے علاقے کے موجود عاشقان رسول دعوت اسلامی والے خود آگے بڑھ کر آئے، میرے والد کا غسل میت کیا، جنازہ بھی پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی اور یہاں تک کہ میرے والد صاحب کی تدفین میں بھی شامل ہوئے. تدفین کے بعد میرے رشتہ داروں کی تعداد واپس چلے گئی
مگر دعوت و اسلامی والے عاشقان رسول قبر پر فاتحہ خوانی کرتے رہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ میرا حقیقی رشتہ دار اور محسن کون، جانے والے یا میری والد کی قبر پر ٹھہرنے والے؟ اور پھر ایک سلسلہ یہ ہوا، میرے دل پہ چوٹ کھا گیا اور مجھ پر اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کی، یہاں تک کہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، گناہوں سے توبہ کی، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہو کر رہ گیا تا دم بیان پاکستان، پورے پاکستان کی سطح پر خدام المساجد کے ذمہ دار کی حیثیت سے دین کی خدمت کی کوششیں کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی عیادت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کا تحریری گلدستہ نہر کی صدائیں مطبوعہ مکتبۃ المدینہ سے عیادت کرنا رسول محترم کی سنت مبارکہ کے 31 حروف کی نسبت سے عیادت کے 31 مدنی پھول گوش گزار کرتا ہوں۔ اب بہت سے مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب تک کسی عمل کے متعلق یقینی طور پر معلوم نہ ہو اسے سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنا لو۔ 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عود المریض یعنی مریض، عود المریضہ یعنی مریض کی عیادت کرو۔ نمبر 2، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی 75,000 اللہ عز و جل اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ نمبر 4، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا پھر اپنے مسلمان بھائی کی ثواب کی نیت سے عیادت کی تو اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کر، کہ اس کی دعا فرشتوں کی مانند ہے، کہ اس کی دعا تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ تیسری مرتبہ بھی سن لیجئے، مکمل سن لے۔ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، یعنی میں اللہ تبارک و تعالی جو کہ عظیم ہے اور عرش کریم کا رب ہے اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے۔ اگر موت نہیں آئی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس مریض پر گرا
یعنی ناگوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے۔ اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں، پھر بھی عیادت کیجیے۔ اتباع سنت کی نیت سے، اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے۔ اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ میری تیمارداری کے لیے آئے، تو ثواب نہیں ملے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کرے، مثلا تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ ہی اس طرح انداز سے سر ہلائے جس سے حالت خراب ہونا سمجھا جائے۔ عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے۔ بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے۔ مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے، اور خدمت یا تعاون کر سکتے ہو تو کیجیے۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے۔ نبی جی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے۔ مریض سے اپنے لیے بھی دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھیے مزاج کیسا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص کسی مریض کی مزاج پرسی کرنے جائے تو اپنے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، پھر زبان سے یہ یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے کہے، اس سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے، مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رکھے۔ یہ ہاتھ رکھنا اظہار محبت کے لیے ہے۔ مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے اس کے دل کو بھلی معلوم ہو۔ بیماری کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تذکرے کیجیے تاکہ اس کا ذہن ثواب آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ عیادت کرتے وقت موقع کی مناسبت سے مریض کو نیکی کی دعوت بھی دیجیے، خصوصاً نماز کی پابندی کا ذہن دیجیے کہ بیماریوں میں کئی نمازی بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مریض کو مدنی چینل اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی ترغیب دلائیے اور اس کی برکتوں سے آگاہ کیجیے۔ یہ مدنی مذاکروں کا اضافہ میں نے کیا ہے۔ مریض کو مدنی قافلوں میں سفر کی اور خود سفر کے قابل نہ ہو تو اپنی طرف سے گھر کے کسی فرد کو سفر کروانے کی ترغیب دلائیے اور مدنی قافلوں کی وہ مدنی بہاریں سنائیے جن سے وہ دعاؤں کی برکتوں سے مریضوں کو شفا ملی ہے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ شور و غل کیجیے۔ ہاں اگر بیمار خود ہی دیر تک بیٹھے رہنے کا خواہش مند ہو تو ممکنہ صورت میں آپ اس کے جذبات کا احترام کیجیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مریض یا اس کے نمائندے سے ملتے ہی ہے تو کچھ نہ کچھ علاج بتا دیتے ہیں، اور بعض تو مریض سے اصرار کرتے ہیں کہ جو بتا رہا ہوں فلاں دوا لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مریض کو چاہیے کہ یعنی ہر کسی کا بتایا ہوا علاج نہ کرے۔ نیم حکیم خطرہ جان، کسی کا بتایا ہوا علاج کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ لے۔ خبردار، جو طبیب نہ ہونے کے باوجود علاج بتاتے رہتے ہیں وہ اس سے باز رہیں۔ مریض کی عیادت کے موقع پر تحفہ لانا عمدہ کام ہے، مگر نہ لانے کی صورت میں عیادت ہی نہ کرنا اور دل میں یہ خیال کرنا کہ اگر کچھ نہ لے جائیں گے تو وہ کیا سوچیں گے، اگر خالی ہاتھ عیادت کے لیے آئیں گے تو کیا ہوگا۔ خالی ہاتھ بھی عیادت کر لینی چاہیے کہ نہ کرنے سے ثواب کی محرومی ہے۔ آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں، اگر پھل اور بسکٹ وغیرہ تحائف لے جانے لگے تو مشورہ ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کچھ مدنی رسائل بھی لے جائیں، مریض کو پیش کریں تاکہ وہ ملاقاتیوں اور اگر اسپتال والے ہوں تو پڑوسی مریضوں اور ان کے عزیزوں کو تحفتاً دے سکیں، بلکہ زہ نصیب مریض خود بھی کچھ مدنی رسائل ہدیتاً منگوا کر اس غرض سے اپنے پاس رکھ کر ثواب کمائے۔ فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے
اور فاسق بھی مسلمان ہے. مرتد اور کافر حربی کی عیادت جائز نہیں. فی زمانہ دنیا میں سارے کافر حربی ہیں. بد مذہب غیر مرتد کی عیادت کرنا منع ہے. صلو علی الحبیب. خوشخبری انشاءاللہ عز و جل ہر مدنی ماہ میں مدنی مذاکروں میں ایک مدینے کا ٹکٹ دیا جائے گا. سفر المظفر میں 3 ہفتے باقی ہیں. اس کا طریقہ کار بھی سماعت فرمائیے. ٹکٹ نہیں ہے وہ تو ہو گئی بات. اس کا طریقہ کار بھی سماعت فرمائیے. ہر ہفتے 4 نام لیے جائیں گے، یعنی 3 ہفتے تک آنے والا ہفتہ اور اس کے بعد 2 ہفتوں میں 4 نام نکال لیے جائیں گے. یہ 12 نام جمع کر لیے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے اس کا اعلان کروا دیا جائے. یعنی 4تھے ہفتے متوقع ہے کہ اس میں عمرے کے مدینے کے ٹکٹ کا اعلان کیا جائے. صلو علی الحبیب. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھایا. اس سے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد كما تحب وترضى له. صلوا على الحبيب محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آنے والے ہفتے کو بھی عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل 9 بجے براہ راست یہ سلسلہ مدنی چینل پر بھی ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رضا کی بہاریں ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے اس موقع پر ہمارے لیے مختلف کتب و رسائل جاری کیے ہیں۔ بریلی سے مدینہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے 8 روپے ہدیہ بڑی سائز اور جیبی سائز 4 روپے ہدیہ پر مکتبے پر دستیاب ہے۔ بریلی سے مدینہ یہ کیا سفر ہے، اس میں کیا راز ہے؟ ہدیتاً اس رسالے کو حاصل کیجئے، پڑھیے اور اپنے محرومین کے ایصال ثواب کے لیے اسے خوب عام کیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان، ذکر اعلی حضرت بزبان امیر اہل سنت، ذکر اعلی حضرت بزبان امیر اہل سنت، یہ وی سی ڈی 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ المدینۃ العلمیہ کی جانب سے اعلی حضرت سے سوال جواب کے نام پر ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی، جس کا ہدیہ صرف 30 روپے۔ اعلی حضرت سے سوال جواب، کیا سوالات ہوئے، کیا جوابات ملے، یہ بہت بہترین کتاب ہے، علم کا خزانہ ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے صرف 30 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں۔ اس کے علاوہ دیگر کتب و رسائل بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، صلاۃ السلام ہوگا، اذان عشاء، انشاءاللہ عز و جل نماز عشاء بعد جماعت ادا کریں گے، اور نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ عز و جل سنت و برے حلقوں کا بھی سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول سبز گنبد کا تصور باندھ کر 11 بار درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز میں ذکر کریں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 الا اللہ